تصوف کا موضوع تاریخ ہے نہ جغرافیہ، ریاضی ہے نہ جیومیٹری، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کی گئی ہر وضاحت ہمیشہ تشنہ دکھائی دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب و رضا کی راہوں کا جاننا اور اس پر آخر دم تک چلنا سلوک کا مقصد ہے، اور یہ مجاہدہ ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ جہاد کے معنی محنت، سعی اور جد و جہد کے ہیں۔ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اخلاقیات کی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ ایک نظر میں کچھ سے کچھ ہے میری دنیا اے حواس، ایک نظر میں کچھ سے کچھ ہے میری دنیا اے حواس، ہوش جو تھا بے ہوشی ہے، بے ہوشی اب ہوش ہے۔ تصوف کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جب انہوں نے اپنی شریک حیات کے ہمراہ رب کے حضور تزکیہ نفس کے سلسلے میں التجا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو واقعی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ گویا رب العزت نے انسان کو اس دھرتی پر بھیجنے سے پہلے اسے یہ سبق بھی دیا کہ جب بھی تم سے شریعت میں کوتاہی ہو تو تم طریقت سے اس کی تلافی کرو۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ شریعت و طریقت کا چولی دامن کا ساتھ۔ تصوف کا منصب و منشا ہی اخلاقیات کی بہتری ہے، بگڑے ہوئے کو سیدھے راستے پر ڈالنا اور ان کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے سے پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستے پر لانا ہے اور ان کی حقیقی منزل کی جانب رہنمائی کرنا ہی تصوف اور یہ اولیاء کرام کا کام ہے۔ تصوف خوشخوئی کا نام ہے، جو زیادہ نیک خو ہے وہ زیادہ تصوف کے قریب ہے۔ نیک خوئی تین طرح کی ہوتی ہے۔ تصوف خوشخوئی کا نام ہے، جو زیادہ نیک خو ہے وہ زیادہ تصوف کے قریب ہے۔ نیک خوئی تین طرح کی ہوتی ہے، ایک مخلوق کے ساتھ، دوسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جبکہ تیسری اپنے ساتھ۔ مخلوق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے مخلوق کی صحبت کا بار برداشت کیا جائے، یعنی ان کی صحبت کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا اور کیے پر راضی ہو، اور اپنے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اپنے نفس کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے۔ پروفیسر داور خان داؤد لکھتے ہیں، اخلاقیات ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں اچھے اخلاق پیدا کرے اور لوگوں کو مادی نجاست اور غلاظت سے پاک و صاف کرے۔ تصوف رسم ہے نہ علم، بلکہ اس سے مراد اخلاق کی اصلاح ہے۔ اس لیے تصوف کو علوم اور رسوم کے بجائے ضابطۂ اخلاق کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تصوف اگر رسم ہوتی تو اس کے لیے مجاہدہ کافی تھا، اگر علم ہوتا تو تعلیم اور تعلم کے ذریعے حاصل ہوتا۔ یہ دراصل آغاز سے انجام تک اخلاق ہی اخلاق ہے۔ دنیا میں اگر عظمت کا کوئی پیمانہ اور معیار ہے تو وہ اخلاق ہی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ کلیم شنواری لکھتے ہیں، کسی نے تصوف کو ایک حیران آباد کے نام سے موسوم کیا تو کسی نے اسے تہذیب نفس کا نام دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تصوف اخلاق فاضلہ کا دوسرا نام ہے، تو بعض کا کہنا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف رکھے۔ ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے اور پست اخلاق سے پرہیز کا نام ہے۔ تصوف اور اخلاق کے باہمی میل جول کو حضرت امام محمد باقر حسین بن علی کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں، تصوف نیک خوئی کا نام ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا اتنا ہی وہ اچھا صوفی ہوگا۔ اس بات
کے بعد ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ تصوف دراصل اخلاقیات ہی کا نام ہے۔ لوگوں کو اپنے راستے کی جانب راغب کرنا اور ان کو کامیاب زندگی کی راہوں پر گامزن کرنا ہی درس اخلاق ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللہ کے حوالے سے دو باتیں ضروری قرار کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک لحظہ کے لیے بھی اس کو نفس کے حوالے نہ کرے گا، بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ نمبر 2، اس کی عبادت اور اطاعت اس درجہ مسلسل ہو کہ درمیان میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے، اطاعت و فرمان برداری کی جانب پلٹ آتا ہے، اور پھر توبہ و ندامت اس کے گناہ کے دبے دھو ڈالتی۔ وہ اللہ کی ہدایت اور تقوی سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ توبہ و ندامت کا عجز و نیاز اور فریاد و زاری کا خلوص کبھی اس کو اس درجہ سے بھی بلند کر دیتا ہے جہاں وہ اس سے پہلے تھا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانا بظاہر ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے معنی اور عمل کا ایک سمندر موجود ہے۔ اس سے خودی اور خودداری جیسے کلمات جنم لیتے ہیں، کیونکہ معرفت ذات ہی معرفت الہی کا زینہ ہے۔ گویا بقول میر، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس صوفی نے اسے پا لیا، وہ امر ہو گیا۔ نفس کو قابو میں رکھنا، عبادت اور اطاعت کا تسلسل اور معصیت سے دور رہنا اور غلطی کی صورت میں معافی کا طلبگار رہنا، تمام چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی۔ حضرت علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے اور طبیعت کی آفتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حقیقی صوفی وہی ہے جس کا دل کدورت سے پاک ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام امن و آشتی کے بیج کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ بیج یعنی تصوف، فطرت نے سرزمین بر صغیر کے ہر حصے میں مختلف ناموں سے بو کر ہر خطے کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اور آج میڈیا کے اس برق رفتار دور میں دنیا کا ہر کونا آپ کی نظروں کے سامنے اور سماعت کے قریب ہے، اور پھر روح کے سامنے تو صدیوں کا فاصلہ لمحوں کی بات ہے۔ آپ دل کی آنکھ سے تمام پوشیدہ خانوں کا نظارہ کر سکتے ہیں، دل کے کانوں سے مبہم آوازوں کو سماعت کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بقول اقبال دل بینا کی ضرورت ہے، اور دل بینا کا سرچشمہ پانا خلق عظیم سے ممکن ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں میں جس خاصیت کو سب سے ضروری اور اہم قرار دیا ہے، وہ نفیس اخلاق کی موجودگی، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جس چیز کو ناگزیر سمجھتا ہے، وہ مبلغین و مصلحین کی اخلاقی بلندی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اخلاقیات انسان کی نمایاں صفت ہے، اور یہ وہ خوبی ہے جو اللہ اپنے نبیوں، رسولوں اور ہر برگزیدہ بندے کو ودیعت کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو جو مشترکہ فضیلت عطا کی، وہ خلق عظیم اور بلندی کردار ہے۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو بھی نرمی اور خوش خلقی یعنی قول سدید کی ہدایت فرمائی، حالانکہ سامنے وقت کا ظالم و جابر نافرمان اور مشرک تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو نرمی، تواضع اور مسیحائی کی اوصاف عطا کی، اور پھر اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے جاہل اور سنگ دل لوگوں میں رسالت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے تبلیغ دین کا کام سونپا۔ گویا اخلاقیات انسان کی اولین اور ناگزیر ضرورت ہے۔
جس کو کام میں لا کر اللہ کے نیک بندے مخلوق خدا کے نہ صرف ظاہری حالات کی درستگی یقینی بنا سکتے ہیں بلکہ ان کے باطن کا تزکیہ، ان کے قلب کی تطہیر بھی ممکن بنا لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفی صافی نہ صرف خود اخلاق حسنہ اپناتے ہیں بلکہ سلوک کی راہ کے ہر سالک کو یہ خوبی اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ دراصل تصوف تو ہے ہی انسان کو انسان سے جوڑنے اور پھر انسانوں کو اللہ سے ملانے کا وسیلہ، اور یقیناً اس مقصد براری کے لیے تصوف کا بنیادی مقصد ہی اخلاقیات، معاشرت اور زندگی کی اصلاح ہے۔ نیز لوگوں کو مادی یعنی ظاہری و باطنی نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک و صاف کرنا، نفسی برائیوں سے اجتناب برتنے کی تلقین کرنا، اچھائی کی جانب ترغیب دلانا، باہمی معاملات میں نفاست و شائستگی اپنانے کا درس دینا اور عملی زندگی میں اسے یقینی بنانا ہے، کیونکہ انسان کی پہچان کا اولین ذریعہ اس کے اخلاق ہی ہیں۔ گویا مخلوقات کے دلوں کو فتح کرنا حسن خلق کی مرہون منت ہے، اور یہی وہ کام ہے جو صوفی کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سلطنتوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو فتح کرنے کے کام میں تلوار سے زیادہ اصحاب رسول کے بعد اس کردار کے حامل اولیاء کرام تھے، جن کے اعمال صالحہ دل موہ لینے والی تعلیمات اور اخلاق حسنہ نے انسانوں کے جسموں پر ہی نہیں بلکہ دلوں پر بھی حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ بڑے بڑے حکمرانوں کو خراج عقیدت پیش نہیں کرتی بلکہ ان بوریا نشینوں کی تعریف میں رطب اللسان ہے، جنہوں نے اپنی محافل و مجالس اور صحبت نیک کے وسیلے سے عوام الناس کے ظاہر و باطن کو سنوار کر ان کی دین و دنیا کا سامان کیا۔ وقول اقبال، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کھو، ید بیزالیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تصوف کلی یا جزوی طور پر ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ مختلف صورتوں میں وابستہ رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو زیادہ روح پرور، پرتاثیر اور مقبول بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید رقم تراز ہیں، صاحب کردار صوفیوں نے اپنے دور کی سماجی اور سیاسی زندگیوں میں اہم اور قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سماجی برائیوں کے خلاف جہاد کیا اور حرف حق عام کرنے کی جدوجہد میں مقتل و زندہ کا بھی خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ مصلحت اور زمانہ سازی سے ان کو کبھی علاقہ ہی نہیں رہا، حق کی تائید و حمایت میں ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ شریعت کے تو کچھ حدود و قیود ضرور ہے، مگر طریقت کے بارے میں بسیار مطالعے اور مختصر و محدود مشاہدے اور تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ تصوف کو منطق کے ترازو میں تولنا اور دلیل کے فیتے سے ماپنا بیکار ہے۔ یہ وہ مراحل ہے جہاں عقل کے پر جل جاتے۔ شاعر انسانیت حضرت رحمان بابا نے صوفیاء کرام کی اخلاقی بلندی کی وجہ سے ان سے لوگوں کی عقیدت اور اللہ کی محبت کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے کہ پیو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دل در رفتار درویشانو، عمر خلق زیارت کا پسل مرگا چه بازار وی پا مزار درویشانو، بادشاہان دی دنیا واڑا پرات دی لکه خاور پا دربار درویشانو، پہنچا ہے ایک گام میں از فرش تاب عرش، پہنچا ہے ایک گام میں از فرش تاب عرش، کی ہوئی ہے میں نے یہ رفتار اولیاء، رہتا ہے ایک ہجوم خلائق مزار پر، رہتا ہے ایک ہجوم خلائق مزار پر، لگتا ہے بعد مرگ بھی بازار اولیاء، سب ہے پڑے جہاں کے سلاطین زی حشم، سب ہیں پڑے جہاں کے سلاطین زی حشم، مانند خاک پر سر دربار اولیاء۔ اس رنج و علم اور بے یقینی اور بے چینی کی فانی دنیا میں اگر اطمینان کی کوئی کرن ہے وہ اولیاء و صوفیاء کرام ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو ان کے مزاروں پر بے شمار مطمئن اور مجذوب لوگوں کا تانتا بندہ ہوا دیکھیں۔ قوالی اور صبا کی محافل میں دیوانوار جھومنے والے عقیدت مندوں کے اندر محبت و امن و آشتی کا امڑتا ہوا سیلاب ملاحظہ کریں۔ اس کیفیت جذب و شوق کو تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں
جو ان کے اندر برپا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جو اصلاح معاشرہ اور عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کفر و الحاد اور استبداد کی عالمگیر سیلاب کی راہ میں اہم رکاوٹ بن کر کھڑی رہیں۔ تصوف کی تاریخ میں ایسی کئی ہستیوں کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا اور پتھروں کی سینے میں ہریالی کاشت۔ صوفی مسالک و عقائد سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے دوسروں کو اپنے گرد نور کے حالے میں سمیٹتا ہے۔ صوفی نفسانی خواہشات کو ضروریات بنانے سے باز رہتا ہے۔ صوفی اپنے لیے مر کر دوسروں کے لیے جینے کے اسباب پیدا کرنے کی سعی میں مگن رہتا ہے۔ عشق تہا سے علم نہ دے چے حسلی گل مکتبہ۔ رحمان بابا فرماتے ہیں عشق سہا سے علم نہ دے چے حسلی گل مکتبہ، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سیوا دے مذہبہ۔ تعلیم محبت تو ملے مکتب دل سے، دیگر کسی مکتب میں کہاں علم و ادب وہ۔ مکتب میں تو ہے مذہبی تعلیم کے طوطے، اور عشق کو مذہب سے نہ مطلب نہ طلب وہ۔ مذہب دلائل پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ تصوف یا عشق مذہب و مکتب اور محراب و منبر کی حدود و قیود سے آزاد ہو کر منزل مقصود کی جانب لپکتا ہے۔ جسم کی نفی کر کے روح کی راہ پر چلتا ہے۔ جسم اور روح کے درمیان ہر چند کے لمحوں کا فاصلہ ہے، مگر اس سفر میں صدیاں بھی لگ جاتی ہے۔ رحمان بابا کے نفی ذات کا موضوع اردو کے مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد بھی یہاں واضح صورت میں پیش کرتے ہیں۔ باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کے فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ یا یہ شعر آپ سے ہم گزر گئے کب کے، آپ سے ہم گزر گئے کب کے، کیا ہے ظاہر میں گو سفر نہ کیا۔ علماء کرام نے مختلف اوقات میں مختلف پیرائے میں وضاحت کر کے بتایا ہے کہ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن کے بنانے کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ پیدا ہونے کے بعد ایک معینہ مدت یہاں رہنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم زندگی کا تجزیہ کر لیں تو یہ بات آشکار ہو جائے گی۔ بقول غنی خان، جون کا تشفرنی سٹلوی دا خسپے ہمشی سٹلے، جون کا تشفرنی سٹلوی دا خسپے ہمشی سٹلے، کا تش نسل زیاتولوی دا غوئے ہمشی کولے۔ مفہوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مقصد کھانا، پینا، سونا، جاگنا، گھر بنانا اور معاش کے لیے جد و جہد کرنا اور نسل بڑھانا ہی ہے۔ تو یہ سارے کام گائے، بکریاں اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ انسان اور حیوانات میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا بہت فرق موجود ہے۔ اس لیے تو انسان اشرف المخلوقات کے بلند مرتبے پر فائز ہوا۔ اگر ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تذکرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیں تو ہماری قلب و نظر کی دنیا ہمیشہ کے لیے منور ہو جائے۔ شال خان بابا فرماتے ہیں ہر سکے نندارد ہگا مخکڑم لڈیر پیدائے ناپدید شو۔ ہر چیز میں اس چہرے کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ہر سو موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہاں بیج کی مثال دی جا سکتی ہے جو ایک دانہ ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنا بڑا درخت، پتے، پھول، پھل، لکڑی اور نہ جانے کیا کچھ رکھتا ہے، مگر بظاہر یہ سب عقل سے بعید ہوتا۔ انہی باتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہی چیز روحانیت کی بنیاد بن کر ابھرتی ہے۔ ویسے تو اکثر شعراء کے ہاں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ ویسے تو اکثر شعراء کے ہاں تصوف کا رجحان ملتا ہے، لیکن وہ محض رسماً یا سامعین و قارئین کی دلچسپی کے حد تک ہے۔ ان میں پھر بھی بعض اشعار ایسے سامنے آتے ہیں جو تصوف اور راہ سلوک کے وسیع مفاہیم و مضامین سے بڑھ کر جامعیت رکھتے ہیں۔ مثلاً غالب کا یہ مشہور شعر، ایسا کون دیکھ سکتا کہ یگان ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں تو چار ہوتا۔ اس شعر میں اللہ کی وحدانیت اور شرک و تثلیث کے تمام عقائد پر رد کا سادہ اور منطقی انداز لاجواب ہے۔
لیکن راہ سلوک اور تصوف سے متعلق سب سے گہرا رنگ اردو کی صوفی شاعر خواجہ میر درد کے ہاں نظر آتا ہے۔ خوشحال خان خٹک کے مذکورہ شعر ہی کا مضمون درد کے ہاں اسی طرح پایا جاتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ وحدت الوجود کی چاپ رکھنے والا یہ شعر اپنے باطن میں کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی قدرتوں اور کمالات کی انتہاؤں کی تفصیل لیے ہوئے ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں سوچا جائے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک تسلسل کے ساتھ دل کی دھڑکن کس بنیاد پر قائم ہے، رگوں میں خون کی گردش، بھوک، پیاس، جسم سے فاسد مادوں کا اخراج، بندہ جتنی گہرائی میں سوچتا چلا جاتا ہے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات میں تمام چیزیں انسان کے لیے ہے، مگر انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہاں بھی اخلاقی حدود و قیود کی جانب اشارہ محسوس ہوتا ہے۔ رحمان بابا نے فرمایا، ہر چاہتا زان پہ نظر گورا کا دانائے، ہر چاہتا زان پہ نظر گورا کا دانائے، اے عبد الرحمن جہان ٹول عبد الرحمن دے۔ ترجمہ: اگر دانائی عزیز ہے تو سب کو اپنے جیسا سمجھو، اگر دانائی عزیز ہے تو سب کو اپنے جیسا سمجھو، اے عبد الرحمن، ساری دنیا عبد الرحمن ہے۔ ولایت یہ ہے کہ ولی کا قول و فعل ایک ہو جائے۔ جب تک عمل میں تعصب، بغض، اناد اور نفرت کا عنصر موجود ہے اور عملی طور پر انسانیت کا احترام واضح نہیں، تب تک اللہ کی قربت کا دعویٰ بیکار ہے۔ صوفی ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، مگر گنہگار سے کبھی نفرت نہیں کرتا۔